الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. نہایت ہی واجب الاحترام عز و شرف کے لائق ہستیاں صاحبزادگان والا تبار کو پاک شریف دامت برکاتہم العالیہ، جناب سجادہ نشین آستان عالیہ کھریپر شریف، علماء کرام، مشائخ اعظام اور حاضرین محترم، آج ہم ایک مرد کلندر جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کیا، ان کے ختم چہلم کے مبارک موقع پر اکٹھے ہوئے. یہاں حاضر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائی. حضرات محترم، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو بڑی فوقیت، بڑا اعلیٰ درجہ اور بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے. وہ یہ مقام کیسے حاصل کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں ان کی اتنی وقت کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا ایک خاص مقام کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے سینے ان لوگوں کی محبت اور چاہت میں کیوں موجزن ہوتے ہیں؟ لوگ کیوں ان کو اپنے سر پہ، اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں؟ لوگ کیوں بچھے چلے جاتے ہیں ان کے سامنے، ان کے ذکر کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں جب اپنے آپ کو ہر قسم کے مفادات سے، ہر قسم کے تعلقات سے، ہر قسم کے تعصبات سے اپنے آپ کو بالاتر کر لیتی ہیں، ان کے نزدیک پھر کوئی ذاتی مفاد نہیں رہتا، اپنے رشتہ داروں کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہوتا،
صرف ان کی نظر اپنے علاقہ تک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو وسعت نظر عطا فرماتا ہے، کشادگی دل عطا فرماتا ہے، پھر ان کا فیضان صرف اپنوں تک محدود نہیں رہتا، ان کی افادیت صرف ایک خاص علاقے تک نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو عام کر دیتا ہے۔ صرف قریب والے ہی ان سے استفادہ نہیں کرتے، بلکہ دور والے بھی آتے ہیں تو فیضان سے اپنی جھولیاں بھر کر واپس جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل فیضان ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اس لیے آپ نے، ظاہر ہے آپ کی سوچ بھی آفاقی تھی، آپ کی فکر بھی عالمگیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فیضان بخشا اس سے صرف عرب والوں نے ہی اپنے تاریک سینوں کو منور نہیں کیا، بلکہ کائنات کے ذرہ ذرہ اس آفتاب حکمت سے چمکا، اس کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذاتی یا خاندان کے مفادات کی بات آتی وہاں آپ چشم پوشی اختیار کرتے۔ جب دیکھیں فتوحات کا پہلے تو حالات بہت ہی دگرگوں تھے، معاشی حالت بہت پست تھی، اگر ایک وقت کا کھانا میسر آتا تھا تو دوسرے وقت کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، جنگوں میں جانا ہوتا، جہاد کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار کو بلند کرنا ہوتا، تو اس وقت بھی ان کے پاس پوری طرح ہتھیار بھی موجود نہیں ہوتے، سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو قرآن پاک دیکھیں، حدیث شریف کے اندر دیکھیں، حالات بہتر ہوئے تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی اب کچھ آسائش حاصل ہونی چاہیے، کچھ سہولتیں ہمیں بھی میسر آنی چاہیے۔ لیکن قرآن پاک میں وحی اتری کہ اگر تم دنیا کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ تو ہم تمہیں دنیا کا مال دے کر رخصت کر دیتے، کاشانہ نبوت کے اندر تم نہیں رہ سکتی، کاشانہ نبوت کے اندر صرف رہنے کی ان کو سعادت حاصل ہوگی جو اپنے آپ کو ان علائق سے، ان تعلقات سے، ان مادیات سے اپنے آپ کو بالاتر کر کے فقیرانہ زندگی بسر کریں گی۔ کاشانہ نبوت کے اندر صرف ان کو جگہ حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر کے کام کر کر کے دیکھیں ہاتھوں کی بڑی بری حالت ہو جاتی ہے، بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، درخواست پیش کرتی ہیں کہ اب حالات بہتر ہیں، لوگوں کو غلام دیے جا رہے ہیں، لونڈیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں بھی غلام یا لونڈی عطا کر دیا جائے۔ تو صدقے جائیں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اپنی اولاد سے بڑھ کر کون عزیز ہوتا ہے؟ پھر وہ خاتون جنت سیدات النساء الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہستی وہ آ کے تقاضا کرتی ہیں، لیکن آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، اصحاب صفہ ان کے پاس ضروریات کا سامان نہیں ہے، مجھے ان کی فکر ہے، اس لیے آپ نہ کوئی مادی دولت ان کو عطا کرتے ہیں، نہ غلام اور لونڈی عطا کرتے ہیں، بلکہ ان کو ایک وظیفہ عطا کر کے رخصت فرما دیتے۔ تو یہ شان رحمت للعالمینی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ بہت بڑی شان سے نوازا۔ اب آپ کی امت میں صحابہ کرام اس رنگ کے اندر رنگے گئے،
تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، مشائخ اعظام، انہوں نے اس شان کے تحت، اس رنگ کے تحت جب اپنے آپ کو رنگا تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ان کی شانوں کو بلند کر دیا۔ جتنا کسی نے زیادہ رحمت للعالمین حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان سے استفادہ کیا، اس فیضان کو حاصل کیا، اس نے اپنے وجود کو اسی طرح ہر قسم کے تعصبات سے، ہر قسم کے مفادات سے، ہر قسم کے علائق سے بالا تر کر کے اپنے وجود کو تمام انسانیت کے لیے نفع بخش بنا دیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک ہستی جس کے ختم چہلم کے اس مبارک موقع کے اوپر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو اتنی تمہید باندھنے کا مدعا اور مقصود صرف یہی ہے کہ ہم کیوں آنکھوں کو فرش راہ کرتے ہیں، ہم دل بچھاتے ہیں، عقیدت سے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ ان ہستیوں کے لیے ہم حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنی بڑی دنیا بغیر دعوت کے اکٹھی ہوگی، ان کو کوئی بلانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی دعوت دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کھینچنے والا نہیں ہے، یہ خود عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان مقدس، متبرک اور اعلیٰ ہستیوں کے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی ذکر ہوتا ہے تو یہ کھینچے چلے آتے ہیں، محبت ان کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے وجود کو محدود نہیں کیا، جنہوں نے اپنی ذات کو صرف اپنے خاندان کے مفادات محدود نہیں رکھا، جب انہوں نے اپنے وجود کو پھیلا دیا، اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش ثابت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ شان عطا فرما دی کہ وہ ہستیاں پردہ بھی فرما جاتی ہیں، لیکن لوگ دور دراز علاقوں سے ان کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا اپنے لیے عین سعادت خیال کرتے ہیں۔ یہی فیضان اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ پھر عالمگیریت عطا فرماتا، ان کی ذات محدود نہیں رہتی کسی خاص علاقے تک، کسی خاص شہر تک، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ذکر کو بھی وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو حضور خوشبو رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں سے، صالحین میں سے ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنی منفعت کو غیر محدود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس آدمی کو بھی محدود نہیں کرتی، اس کے ذکر کی بھی کوئی حدیں نہیں ہوتی، اس کے ذکر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو آپ کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ آپ سب حضرات نے دیکھا، زیارت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس شخصیت کے ہر پہلو کے اندر آپ کو ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کے اندر نفاست عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ان کو حلاوت عطا فرمائی، ان کی زبان میں سلاست بھی تھی، حلاوت بھی تھی، ان کے بیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جاذبیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کردار کے اندر ان کو جلالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے اندر للہیت نصیب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ ذہانت اور فطانت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے کردار کے اندر ان کو بلندی اور طہارت سے نوازا۔ کیا کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں فرمائی۔ علم پروری کے اندر دیکھ لیں، علماء پروری میں دیکھ لیں، اور لوگوں کی خدمت کے اندر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا اعلیٰ جذبہ عطا فرما دیا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دست بستہ یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جس طرح انہوں نے ایک کامیاب زندگی بسر کی،
ان کے جو خلف الرشید ہیں، ان کے جانشین ہیں جناب پیر اویس احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے لیے بھی ہم صدقے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کو بھی اس طرح ان معاملات کے اندر، کیونکہ یہ معاملات بڑے وسیع ہیں، دربار شریف کے معاملات ہیں، جامعۃ الحبیب ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، صرف یہاں ہی نہیں مختلف علاقوں کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہیں، پھر خانگی معاملات ہیں، پھر لوگوں سے ملنا، ان سے معاملات کرنا، یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور بزرگوں کی نظر کے بغیر آدمی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، تو انشاءاللہ بزرگوں کی نظر بھی ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی، یہ ایسے نہیں ہے کہ جو دین سے نابلد ہوں، درس نظامی کا پورا کورس بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور میں یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا، اپنی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو ذہانت عطا فرمائی، یہ کوئی مبالغہ جھوٹ کی بات نہیں ہے، اگر کوئی پرانے ان کے پیپر یا ریکارڈ ہو تو بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نمبر آتے تھے اور اچھے طریقے سے، اور پھر دینی تعلیم ہی نہیں جدید تعلیم سے بھی بہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدید تعلیم سے بھی نوازا ہے، تو انشاءاللہ کسی قسم کی غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی آدمی تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو، ان کے جو خاندان والے عظیم افراد ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ ہے، ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ان کا پورا تعاون ان کو حاصل ہے، خاندان کے سبھی افراد کا، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جس طرح حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کا سوچتے تھے، لوگوں کا سوچتے تھے، اس خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی خوبیوں سے نوازا، بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور جب تک خاندان کے اندر اتحاد نہ ہو، جب تک خاندان کے افراد کے اندر الفت کا جذبہ موجود نہ ہو، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مشن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ یہ ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے، کوئی آدمی بھی تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ دین کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے دین کو سربلندی عطا فرماتا، اور اگر ہم ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کے معاون بنے، ان کا سہارا بنے، تو جہاں اللہ تعالیٰ ان کو سعادتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادتیں عطا فرمائے گا، اس میں اس دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جہاں بہت ساری روحانی کامیابیوں سے نوازا، وہاں ظاہری طور پر بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ دیکھیں یہ آپ سب حضرات یہاں حاضری دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا پاکیزہ اور نورانی ماحول ہے، بڑا اچھا ماحول ہے جہاں آپ آتے ہیں، اور شریعت کے خلاف کوئی معاملہ یہاں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی بڑا عرصہ ہو گیا ادھر حاضری دیتے ہوئے، یہاں رہتے ہوئے، جب آدمی ایک مسلسل کسی جگہ رہتا ہے، مسلسل حاضری دیتا ہے، اس کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے ہم بلا مبالغہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دربار عالیہ کو، ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کا ہر معاملہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق، سب سے بڑی بات یہ شریعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری کامیابیوں سے بھی نوازا۔ جامعۃ الحبیب اس کا مکمل جو ریکارڈ ہے وہ تو میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا، چند سالوں کے اندر ہمارے بچے جو امتحانات دیتے ہیں، جس طرح یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے بورڈ ہیں، لاہور بورڈ، یہ سارے اس طرح کے، اس میں بھی ہمارے بچے اپیئر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو دینی تعلیم ہے اس کے بھی بورڈ ہیں، وہ پاکستان لیول کے اوپر ہے، تنظیم المدارس ہے ہمارا بورڈ ہے، اس سال جو ابھی رزلٹ آیا ہے
اس کے اندر ہمارے 2 بچوں نے پہلی اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تنظیم المدارس پورے پاکستان لیول پر۔ اس کے علاوہ ماضی میں تو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے ہمیں نوازا، صرف یہ تنظیم المدارس نہیں ہے، دینی جو بورڈ ہے صرف اس میں نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے 2 بچے ہیں میٹرک کے آرٹس گروپ آرٹس کے اندر، ایک دفعہ ایک بچے نے لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا تھا اور ایک بچے نے ساہیوال بورڈ کو ٹاپ کیا تھا میٹرک میں۔ اس کے علاوہ 2-3 تھرڈ پوزیشنیں بھی آ چکی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہمارے جو طلبہ تعلیم حاصل کرتے رہے، عربی شعبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور ابھی اسی سال ہمارے ایک طالب علم، اب تو وہ استاد بن چکے ہیں، حق نواز، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی شعبہ فارسی کے اندر پوری یونیورسٹی کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ تخصص فی الفقہ، وہ اسی سال رزلٹ آیا، ہمارے استاد ہیں سہیل صاحب، انہوں نے جو وفاق المدارس الرضویہ ہے فیصل آباد، وہ بورڈ ہے، اس میں تخصص فی الفقہ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا، ان کا دن رات سوچنا ہی دین کے لیے ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محروم نہیں رکھا۔ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شاندار کامیابیوں سے نوازا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابیوں سے نوازتا رہے۔ وآخر دعوانا